ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ یہ تو درست ہے، لیکن دوستو یہ عالم اسباب ہے۔ جب تک ہم سبب اختیار نہیں کریں گے اس سے پہلے مسبب الاسباب ہماری مدد نہیں کرے گا۔ دنیا کو نظام یہی ہے، عادت اللہ یہ جاری ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ دوستو آج کا میرا ٹاپک جو ہے بڑا کنٹروورسی ہے، بڑا کرٹیکل سمجھو ایک مدعا ہے، ایشو ہے، لیکن کیا کہیں کچھ اظہار خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک دوستو، آپ نے سنے ہوں گے ہمارے اکابرین کے فتوے اور اکابرین کا موقف جہاد اور قتال کے بارے میں۔ ابھی تازہ حالیہ ہی فتوے نکلے ہیں، لیکن دوستو کچھ اپنی مسلم قوم کی سچویشن کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا اس وقت سچویشن جو ہے وہ پریفریبل ہے، لائق ہے اس کے کہ ہم جہاد و قتال کی بیٹل فیلڈ کے اندر اتر جائیں؟ کیا ہمارے پاس وہ لیٹسٹ اسلحہ ہے؟ کیا ہمارے پاس ایئر فورس کی اس طریقے کی طاقت ہے جو ہمارے مد مقابل کے پاس ہے؟ کیا ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے وہ سارے انسٹرومنٹ، وہ سارے اسلحہ، وہ سارے ڈیوائس ہمارے پاس ہیں؟ وہ مشینری ہے جس کے ذریعے سے ہم فتح اور کامیابی کو اچیو کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو نا میں ہی جواب ملے گا کہ اس طریقے کی تو مسلم قوم کے پاس نہ تو کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہیں، نہ کوئی ایئر فورس کی طاقت ہے، نہ کوئی F-35 ہے، نہ ہی کوئی ہمارے پاس لیزر گائیڈڈ گنیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جا کر اس بیٹل فیلڈ کے اندر اتریں اور نعرہ تکبیر کہیں۔ یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے۔ ہم بائیک آؤٹ تو کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، لیکن جس ایسی روم میں بیٹھ کر ہم جو یہ اسپیچ دیتے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، اس ایسی کی ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ جس ٹوئٹا گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں یہ کس کی ہے؟ صرف کوکا کولا، پیپسی، KPC اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں، یا پھر ہمیں کوئی ساری چیزوں کی ایک لسٹ بنانی پڑے گی جس کا ہم بائیک آؤٹ کریں، جس کو ہمارے خود اکابرین استعمال کر رہے ہیں، ان کی ایجادات کو، ان کی ساخت کو وہ خود استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ بائیک آؤٹ کرو۔ مردے کا منہ زیر ناف کاٹنے سے اس کا وزن کم نہیں ہوتا۔ ایک ڈھاٹی اندو وری کھیلی ایک سندھی لے بگو، کہیں ہمیں اونج مرے مرسیں پرا۔ وہ ڈٹھو کہ سارا کمال جو ہے یہ برت کی کھیلی کے اندر ہے، میں اس کو غائب کروں اس کے بعد یہ سارے ڈھاٹی اونج مر کے مر جائیں گے۔ تو اس طریقے کے ہم لوگ قدم اٹھا رہے ہیں، ان لوجیکل ہم فتوے جاری کر رہے ہیں۔ جہاد آج فرض نہیں ہوا، جہاد 1450 سال پہلے فرض ہو چکا تھا۔ جہاد اس وقت بھی فرض ہوا تھا جو 7 اکتوبر کا اسرائیل کے اوپر پہلا حملہ ہوا، اور اس کے بعد جو بمبارمنٹ کی، کارپیٹنگ بمبنگ ہوئی، مساجد توڑی گئی، گھر توڑے گئے، معصوم مظلومین فلسطین کی جان لی گئی، 70-80 ہزار فلسطین شہید ہو گئے۔ آج 18 مہینے بعد آپ یہ فتوے جاری کر رہے ہو کہ جہاد فرض ہو گیا۔ اس وقت جہاد کہاں گیا تھا جب اس سے خطرناک بمبنگ ہو رہی تھی، بمبارمنٹ ہو رہی تھی، گھر، مسجدیں، بچے سارے شہید کیے جا رہے تھے؟ اس وقت تو فتوے نہیں آئے ہمارے کابرین کے، معاف کرنا۔ اور اس وقت جو فتوے جاری کر رہے ہیں، کیا ان کے بچے بھی تیار ہیں؟ اسٹیج پہ وہ لے کے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے تیار ہیں، اب آپ کے بچے تیار کرو۔ 1,00,000 مجاہدین چلے جائیں اور آگے ایک داڑھی کٹا ہوا نوجوان لیزر گائیڈڈ گن لے کے کھڑا ہو جائے تو آپ کی لاشیں ہی ملے گی۔ یہ حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ ایک طرف ڈنڈا ہو، ایک طرف تلوار ہو، کون جیتے گا؟ آپ کہو گے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت بے شک ہوتی ہے، لیکن بھیڑ کام نہیں آتی۔ عالم اسباب ہے، سبب تو آپ کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ تم تو خواب غفلت کی نیند سوتے رہے، سویٹ ڈریم میں رہے کہ دنیا ایسے ہی چلتی آئے گی۔ کہاں اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنایا، سائنس سے جوڑا، ٹیکنالوجی سے جوڑا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھولی آپ نے ٹیکنالوجی کی، اور اسلحہ بنانے کی آپ نے کمپنیاں کھولی۔
آج آپ کے پاس کیا وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ اسلحہ ہے؟ نہیں ہے۔ 57-58 کنٹری کے پاس کیا ایئر فورس کی مضبوطی ہے؟ کیا F-35 کا آپ مقابلہ کر سکتے ہو، جس کو رن وے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ وہ فلائی کر جائے گا؟ اس قسم کی طاقت آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس وہ اسلحہ ہیں جو آپ کے مد مقابل کے پاس ہیں؟ تو آپ کون سے جہاد کا فتویٰ لگا رہے ہو؟ ہاں، جہاد تو بے شک فرض ہو چکا ہے، لیکن کم سے کم ہمارے پاس وہ سورسز بھی تو ہونے چاہیے، وہ اسباب بھی تو ہونے چاہیے، وہ ذرائع بھی تو ہمارے پاس ہونے چاہیے، جس سے کہ ہم اپنے کامیابی کو اچیو کر سکیں۔ صحابہ کرام نے جہاد کیا، اللہ کے نبی خود جہاد کے اندر شریک ہوئے اور فرنٹ لائن کے اوپر جا کر جہاد کو کنٹرول کیا، گائیڈ کیا، لیکن ان کے پاس بھی وہی اسلحہ تھے۔ خالد بن ولید کے پاس اگر تلوار تھی تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی تھی، کوئی لیٹسٹ اسلحہ نہیں تھا۔ ہاں، تعداد میں کم تھے، ایمان مضبوط تھا، یقین اللہ کی ذات کے اوپر تھا۔ وہ ایک بار ہی فرشتے اترے تھے بدر کے اندر، وہ ایک بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے کعبے کی حفاظت کی تھی، وہ ایک بار ہی کی تھی۔ اس کے بعد یزید کے دور کے اندر کعبہ کا غلاف جلایا گیا، مروان بن حکم کے ٹائم کعبے کی دیوار کو ڈیمیج کیا گیا، وہ ایک بار ہی حفاظت ہوئی تھی ابابیل کے ذریعے سے۔ وہ ایک بار ہی بدر میں فرشتے اترے تھے، اس کے اندر نبی شامل تھے، تب فرشتے آئے تھے۔ اس کے بعد جنگیں ہوئی، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ کے اندر صحابہ کرام کو جلتے ہوئے تندور کے اندر اس کو بھونا گیا، صحابہ کرام کو جی اس کا روسٹ بنایا گیا۔ وہ ایک بار ہی اللہ کی مدد ہوئی تھی۔ اگر تم مخلص ہو، اگر تمہارا یقین بے شک اللہ کی ذات کے اوپر ہے، تو آپ کو عالم اسباب میں سبب اختیار کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو پھر دعائیں ہی کرتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ دعاؤں سے بڑھ کر آپ کے پاس آگے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ معاف کرنا، آپ کہو گے فلاح صاحب آپ حوصلہ شکنی کی باتیں کر رہے ہو، احساس کمتری کی باتیں کر رہے ہو، بزدلی کی باتیں کر رہے ہو، قوم کا حوصلہ پست کر رہے ہو۔ میں کب آپ کو روک رہا ہوں؟ آپ جائیے، اگر آپ کے پاس وہ لیٹسٹ اسلحہ نہیں ہے تو پھر آپ کی لاشوں کو ہی اٹھانا پڑے گا، معاف کرنا۔